ڈیسک پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور ذمہ داران مدرسہ اور اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز طلبہ، آج ہمارے لیے بلکہ پورے ہندوستان کے واسیوں کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ پوری دنیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر پوری انسانیت بلا تفریق مذہب یہ دو دنوں میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک ہے 15 اگست، دوسرا 26 جنوری۔ یہ دو دنوں کی خصوصیت الگ الگ ہے، چونکہ یہاں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اپنی اپنی تہواروں کے ساتھ جو خوشی مناتے ہیں، اس کے علاوہ پورے ملک میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد آج کے 15 دن کے اگست کے دن کو بہت خوشی محسوس کرتا ہے۔ کیوں نہ خوشی محسوس کریں، چونکہ یہ وہ دن ہے جس دن کو ہمیں پانے کے لیے بہت ساری قربانیاں ہمیں دینی پڑی، اور ان قربانیوں کے بعد ہی یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا ہے۔ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے ہندوستان کی، اور یہ ملک جمہوری ملک ہے، اور یہ ملک سوشلسٹ ملک ہے، اور اس ملک میں تقریباً آج کے حساب سے، سنسس کے حساب سے 140 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس میں 140 کروڑ کی آبادی میں صرف 40 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، اور یہ ملک اس وقت آزاد ہوا جس وقت ملک 1947 کے جب آزاد ہوا، اور اس کے بعد اس ملک کے ٹکڑے کر دیے گئے، پڑوسی ملک الگ بنا، اور ہندوستان جہاں ہمارے پوروک لوگ رہتے تھے، ہمارے اسلاف اس ملک میں رہتے تھے، اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے بعد جب ملک پاکستان آزاد ہوا، وہاں ہمیں اختیار دیا گیا، چاہے رہنا چاہے تو یہاں رہو، جانا چاہے تو وہاں چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اس وقت مسلمان نے اپنے آپ کو اس ملک کا رہنے کا انتخاب کیا، کیونکہ اس ملک کی قربانی کے لیے، اس ملک کی آزادی کی جو قربانی دی گئی ہے، کبھی یہ قربانی بھولی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہم نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ جانے والے چلے گئے، لیکن اس وقت حضرت مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ مسلمانوں، کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہ ملک تمہارا، یہ ملک میں رہنے والی چیز تمہاری۔ اس ملک کے لیے ہزاروں کروڑوں علماء نے قربانی دی، ہزاروں مسلمانوں نے اس کے لیے قربانی دی، اور یہ ملک چھوڑ کے تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس وقت حضرت مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب پر تمام مسلمانوں نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور طے کر لیا جب تک مجھے اس ملک میں یہی رہنا ہے، یہی جانا، یہی جینا ہے، اور اسی ملک کی قبر میں مجھے اپنی جگہ بنانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا بڑا ملک جو آزاد ہوا ہے،
اس کے پیچھے بہت بڑی لمبی تاریخ ہے، تقریباً 200 سال کی تاریخ ہے اس کے پیچھے. ایسے سیکنڈوں منٹوں میں وہ تاریخ دہرائی نہیں جاتی، بلکہ ہمیں چاہیے ہم اپنے اساتذہ اکرام سے، باقاعدہ اساتذہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے طلبہ کے سامنے ہندوستان کی وہ تاریخ سنائی جائے جو آج ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں موجود ہے. اگر آپ دارالعلوم سے کتابیں منگانا چاہیں تو منگا سکتے ہیں. بہت ساری کتابیں ہندوستان کی آزادی پر لکھی گئی، جس میں کون کیا قربانی دی ہے اور کس طرح یہ ملک آزاد ہوا اور کس طرح اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا سہنا پڑا، کن کن تکالیف کو برداشت کرنا پڑا، کن کن اکابرین کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا، تب کہیں جا کر ملک آزاد ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ملک بہت بڑا ملک ہے. اس ملک میں آزادی ہے، انصاف ہے، اور یہ ملک تحفظ کے لیے قائم کیا گیا. اور اس ملک کا جو قانون ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس ملک کو بابا صاحب امبیڈکر نے 26 جنوری کو بنایا تھا. ایک کمیٹی تشکیل کر کے اس ملک جب آزاد ہونے کے بعد یہاں کے نظام کو مکمل طور پر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا، ایک آئین قانون بنایا گیا، تاکہ اس قانون کے تحت میں یہاں کے رہنے والا ہر واسی، ہر ہندوستانی، چاہے وہ کسی مذہب تعلق رکھنے والا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، آدی واسی ہو، جتنی بھی ذاتیں اس ملک میں رہتے ہیں، اور تمام ذاتوں کے لیے برابری کا، انصاف کا، آزادی کا یہاں پیغام دیا گیا آئین قانون کے ذریعے سے. آج اسی قانون کے تحت ہم جی رہے ہیں، اور اسی قانون کے تحت ہم جیئیں گے، اور اسی قانون کا پالن کریں گے، اور اسی قانون کو ہم تسلیم کر کے اپنی زندگی بسر کریں گے. لہذا میرے بھائیوں، ایسا بڑا ملک آزاد ہوا، اس کے لیے ہمیں اپنی بڑوں کی قربانی کو یاد کرنا ہے. ان بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے آپ کو جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے جیل کے سلاخوں کے پیچھے، کوئی 18 سال تک، کوئی 15 سال تک، کوئی 20 سال تک جیل کے سلاخوں کی صحبتیں برداشت کر کے آج کی ان نونہالوں کے لیے، آنے والے قیامت کی صبح تک آنے والے نسلوں کے لیے اس ملک میں آزادی، تحفظ، انصاف کے لیے جو بول لگائی تھی، اور جس کا جو ہے دنیا کے اندر ایک آواز لگائی تھی، اور اسی آواز کے تحت کئی ہزاروں علماء نے اس کے لیے قربانی دی. 100 سال تک تنہا مسلمانوں نے اس کے لیے قربانی دی. پھر اس کے بعد اب جو ہے برادران وطن کے ساتھ، سب کے ساتھ مشورہ کر کے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی. سب سے پہلے قربانی دینے والے میرے بھائیوں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا پیغام دیا، جو ہے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اور اس وقت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے سب سے پہلے اس فتوے پر عمل کر کے ان انگریز کے خلاف اپنی تلواروں کو آواز بلند کر کے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی. یوں لکھا کتابوں کے اندر، اتنا خوف طاری تھا حضرت جو ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جس وقت تک جو ہے جب آپ شہید ہو گئے، اور جہاں آج بھی وہ سری لنکا پٹنم کے اندر جہاں شہادت کا جام پیا، جس جگہ آپ گرے گئے، اس وقت بھی شہادت کے بعد بھی انگریزوں کو اطمینان نہیں تھا، کہ چونکہ اتنا ڈر و خوف کا ماحول حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے دل میں بٹھایا تھا. جب تک کنفرم نہیں ہوا کہ ان کی موت نہیں ہوئی، تو اس وقت جب اطمینان ملا، جب موت کا ان کو اطمینان ملا، تو پھر اپنی سر کی ٹوپی نیچے رکھ کر اس نے سیلوٹ کیا اور یوں کہا کہ آج ہندوستان ہمارا. مرتے بھی ہیں ہمارے اکابر، اپنا روب دبدبہ ڈال کے چلے گئے. میرے بھائیوں، آج ملک ہمارا آزاد ہے، آزاد تھا اور آزاد رہے گا. چاہے جتنی دشمن طاقتیں اس قانون کو، اس کانسٹیٹیوشن کو بدلنا چاہتے ہیں، ان قریب انشاءاللہ وہ دن میں دیکھنے پڑیں گے. جس طرح اس ملک کی آزادی کے لیے جو گن گایا تھا ہمارے اکابر اسلاف نے، برادران وطن مل کر، چاہے مہاتما گاندھی ہو، سبھاش چندر بوس ہو، اشفاق اللہ خان ہو اور بھگت سنگھ ہو، جنہوں نے قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا تھا، انشاءاللہ اچھے دن ان قریب آنے والے ہیں. اور یہ برے دن جو ہم نے دیکھا تھا 11 سال سے، یہ برے دن انشاءاللہ بیٹھنے والے ہیں. اللہ سے دعا بھی کریں. ان قریب ابھی آپ نے دیکھا کہ ووٹ چور کے نام سے جو ووٹ چوری ہوئی، جہاں بھی الیکشنوں کے اندر جو ہے ووٹ کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، آج پورے ملک میں یہ مسئلہ گرم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ان قریب کورٹ بھی فیصلہ کرے گا، انصاف ملے گا. انشاءاللہ ملک میں امن، چین، شانتی، اور پورے ملک میں رہنے والے برادران وطن، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جس طرح ہم نے بھائی بھائی کی طرح زندگی بسر کی تھی، انشاءاللہ وہ دن دیکھنے کو ملیں گے. ایسے ہی انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے جس طرح پہلے ہمارے اسلام نے دیکھا تھا. میں ان چند باتوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکابرین نے
جس اسلاف نے جو خواب دیکھا تھا اس ملک کی آزادی کا، اللہ ہمارے کابر کے ان خواب کو اللہ پورا کرتے ہوئے اس ملک میں امن، چین، شانتی، آپس میں اتحاد محبت کے ساتھ اس ملک میں ہمیں جینا اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنا اور آزادی کے ساتھ اپنے جو آئین اور قانون کے تحت اپنی زندگی بسر کرنا، اللہ پاک ہم سب کو آسانی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔